بڑا توجہ طلب ہے، ہر شخص کے غور سے سننے، سمجھنے اور اپنی فیملی لائف میں اس کو اپلائی کرنے کی ضرورت ہے۔ جو مہمان ہے وہ کیا کرے اگر اس کے ساتھ کوئی ایسا شخص بھی ساتھ جائے جس کو دعوت نہیں دی تھی ہوسٹ نے، دعوت کرنے والے نے جس دوسرے شخص کو دعوت نہیں دی، ایک شخص کو دعوت دی اور وہ دوسرا شخص جو مدعو نہیں، اگر وہ بھی اس کے ساتھ چلے تو اس وقت مہمان کے لیے کیا حکم ہے، مہمان کیا کرے، میزبان کے لیے کیا حکم ہے، وہ مہمان کے ساتھ کیا کیا جائے اور اس آنے والے کے ساتھ کیا کیا جائے۔ جب کوئی ڈنر ہو تو فیملی کو ڈنر پہ ساتھ لے جانا بھی آقا علیہ السلام کی سنت۔ آقا علیہ السلام سے ایک اور بڑی ایمان افروز، اب اسی طرح اہل خانہ بیویوں کے بارے میں اور آقا علیہ السلام کی سنت کا ایک عملی مظہر آ رہا ہے اور بڑا ایمان افروز واقعہ ہے۔ اسے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، بڑا توجہ طلب ہے، ہر شخص کے غور سے سننے، سمجھنے اور اپنی فیملی لائف میں اس کو اپلائی کرنے کی ضرورت ہے۔ امام مسلم اس کو روایت کرتے ہیں، کتاب العشر باب، امام مسلم نے روایت کیا، باب ما یفعل الضیف اذا تبعه غیر من دعاه صاحب الطعام، کہ جو مہمان ہے وہ کیا کرے اگر اس کے ساتھ کوئی ایسا شخص بھی ساتھ جائے جس کو دعوت نہیں دی تھی ہوسٹ نے، دعوت کرنے والے نے جس دوسرے شخص کو دعوت نہیں دی، ایک شخص کو دعوت دی اور وہ دوسرا شخص جو مدعو نہیں، اگر وہ بھی اس کے ساتھ چلے تو اس وقت مہمان کے لیے کیا حکم ہے، مہمان کیا کرے، میزبان کے لیے کیا حکم ہے، وہ مہمان کے ساتھ کیا کیا جائے اور اس آنے والے کے ساتھ کیا کیا جائے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں انا جارن لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فارسی، آقا علیہ السلام کا ایک پڑوسی فارسی تھا، یعنی فارس کا رہنے والا تھا۔ فارس اس وقت ملک ایران تھا اور ایران کا ایک صوبہ تھا فارس۔ وہ یہ کہتے تھے یہ جو علاقہ بغداد سے اوپر جس میں کوفہ وغیرہ کا علاقہ آ جاتا ہے اوپر کا سارا، یہ فارس میں آتا تھا، بعد ازاں جو عراق کا صوبہ بن گیا۔ تو فرماتے ہیں کہ ایک شخص فارس کا رہنے والا تھا، جہاں سے سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، آپ کا ایک پڑوسی تھا اور وہ بہت اچھا کھانا پکانے والا تھا، اچھا کک تھا۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس حدیث میں بہت سارے لطیف ایسپیکٹ ہیں تعلیم اور تربیت کے، اور بے شمار گوشے ہیں جو انجوائے کرنے کے بھی ہیں اور تعلیم ایجوکیشن کے بھی ہیں اور اس کو اپنی لائف کی ریفارمیشن کے لیے بھی۔ اچھا کک تھا تو حضور علیہ السلام کے لیے اس نے کھانا تیار کیا، دعوت کی آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں، فصانع لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم جاء يدعو، کھانا تیار کیا آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے اور آپ کی خدمت اقدس میں آیا اور آپ کو دعوت دی کہ یا رسول اللہ آپ کو دعوت ہے، کھانا میں نے تیار کیا بہت اچھا آپ کے لیے تو آپ تشریف لائیں۔ پڑوس میں تھا ساتھ ہی، تو کھانا تناول فرمائیں۔ اور یہاں آقا علیہ السلام کی طبیعت اقدس کا جو مزہ کا پہلو ہے وہ بھی اس میں آتا ہے، بے شمار ایسپیکٹ ہیں تعلیم کے۔ آقا علیہ السلام نے اس کی بات سن کر، دعوت سن کر فرمایا وہذہ، ساتھ ہی ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی تھی، ان کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا وہذہ، اس کے بارے میں کیا کہتے ہو، یہ جو عائشہ ہے، کیونکہ اس نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعوت نہیں دی تھی۔ اس نے جواب میں کہا فقال اللہ، یا رسول اللہ نے ان کو دعوت نہیں ہے۔ اب ممکن ہے اس کے پاس کھانا کم ہو، یا اس نے سوچا ہو کہ گھر میں اور فیملی نہیں ہے تو میں ام المؤمنین کو کہاں بٹھاؤں گا، یا کھانا کم ہو بہر صورت، یا اس نے کچھ اور اپنے احباب مردوں کو بلا رکھا ہو تو ام المؤمنین کو کے لیے کوئی مشکل نہ بنے بیٹھنے کی، جو بھی بہر صورت اس کے ذہن میں وجہ ہوگی، اس سے ہمیں غرض نہیں ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے پوچھا وہذہ، تو اس عائشہ کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ اس نے کہا جی اللہ، یا رسول اللہ ان کو دعوت نہیں۔ تو جواب میں فرمایا آقا علیہ السلام نے فقال رسول اللہ لا، اگر اس کو دعوت نہیں، اس کے لیے لا ہے تو میری بھی لا ہے۔ لا کے جواب میں فرمایا لا، نہیں، اگر اس کو نہیں تو میں بھی نہیں کہتا۔ فعاد یدعو، اس نے پھر حضور علیہ السلام کو بار دیگر دوبارہ دعوت دی، یا رسول اللہ آپ تشریف لے آئیے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہذہ، دوبارہ آپ نے فرمایا تو اس عائشہ کو کیا کہتے ہو کے بارے میں؟ قال لا، فقال رسول اللہ لا، اس نے پھر کہا یا رسول اللہ اس کے لیے نہیں، ام المؤمنین کو دعوت نہیں ہے، تو آپ نے فرمایا ان کو نہیں تو میری بھی نہیں، میں بھی نہیں۔ ثم عاد یدعو، تیسری بار اس نے پھر دعوت دی، یا رسول اللہ آپ تشریف لائیے میرے گھر دعوت پر۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہذہ، یا رسول اللہ، اور اس کے لیے آقا نے فرمایا کیا کہتے ہو؟ تو جب تین بار ریپیٹڈلی آقا علیہ السلام نے کہا، فرمایا واضح، تو وہ سمجھ گیا کہ آقا علیہ السلام کا اصرار ہے، آپ چاہتے ہیں کہ یہ بھی جائے۔ اس سے سنت واضح ہوئی کہ جب کوئی ڈنر ہو تو فیملی کو ڈنر پہ ساتھ لے جانا بھی آقا علیہ السلام کی سنت ہے، فیملی کو ڈنر پہ ساتھ لے جانا آقا علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو قال نعم فی الثالثہ، جب تیسری بار آقا علیہ السلام نے فرمایا تو حضور علیہ السلام کے اس کہنے پر واضح اس نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ یہ بھی آئے، تب دعوت دی۔ فقاما یتدافعان، پھر آقا علیہ السلام کے ساتھ چل پڑی اور ان کے گھر جا کے پہنچی اور کھانا تناول فرمایا۔
اب یہاں دو پہلو قابل توجہ ہیں. ایک تو مطلقاً وہ مضمون جو ہمارا اس وقت زیر غور چل رہا ہے، زیر مطالعہ چل رہا ہے، کہ خواتین پر، عورتوں پر شفقت و رحمت کے عملی مظاہر حضور علیہ السلام کی سنت میں کیا ہے، آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ میں خواتین پر شفقت و رحمت کرنے کے اور ان کے ساتھ حسن سلوک کے مظاہر کیا ہیں. اس سے نرمی کا، محبت کا، شفقت کا، رحمت کا، ملاطفت کا کیا پیمانہ سامنے آتا ہے. اور دوسرا، آقا علیہ السلام نے فیملی لائف کے لیے اصول وضع کیے. بعض لوگ ہمارے اس کو بھی خلاف دین اور خلاف مذہب اور خلاف شریعت سمجھتے ہیں. ڈنر پر جانا تو خود جانا، خود کڑائی گوشت اڑاتے پھریں، بکرے کھاتے پھریں، بریانیاں کھاتے پھریں اور 100 دعوتیں کھاتے پھریں، مگر عورت اور بیوی بچوں کے لیے، ان کے لیے حلال نہیں ہے ساتھ جانا. ان کو گھر میں بند رکھتے ہیں، وہ اپنا پکائیں اپنا کھائیں، وہ کسی انجوائمنٹ میں، انٹرٹینمنٹ میں ساتھ نہیں جا سکتے. یہ مذمومہ تصور جو ہمارا من گڑت ہے، تنگ نظری کا تصور ہے، آقا علیہ السلام نے اس کو توڑا ہے 3 بار وحاذی کہہ کر. آقا نے سمجھ دیا کہ ڈنرز پہ خواتین کو جب وہ صبح و شام آپ کے لیے کھانا پکاتی ہیں اور آپ کو کھلاتی ہیں اور آپ کی طبع کے ذوق کی تسکین کے لیے مہیا کرتی ہیں، جو کچھ آپ چاہتے ہیں بنا دیتی ہیں، تو جب کبھی آپ کی دعوت ہو اور وہاں کوئی اور امر مانے نہ ہو اور رکاوٹ نہ ہو، تو پھر آپ اپنی فیملی کو ساتھ کیوں نہیں لے جاتے کہ جب آپ کے کھانے کی باری ہے تو آپ بھی انہیں آفر کریں. بلکہ میں تو یہ کہوں گا، اس سنت سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ جب ویک ڈیز میں تو آپ جاب کرتے ہیں اور سارا دن 6 کے 6 دن عورت آپ کو کھانا پکا کے بیوی کھلاتی ہے، جب ویکینڈ آ جائے اور آپ کے مالی حالات آپ کو اجازت دیں تو اس کو لے جائیں، ساتھ لے جائیں، بچوں کو، اپنی وائف کو، فیملی کو لے جائیں، ان کو ڈنر کرائیں، کسی جگہ کھانا کھلائیں تاکہ وہ بھی تھوڑا انجوائے کریں، آپ کے ساتھ سکون کا وقت گزاریں. اس دن کھانا پکانے سے انہیں بھی چھٹی کریں جیسے آپ کی چھٹی ہے ان کے ساتھ. یہ ہے نرمی کا سلوک، اچھا برتاؤ کرنا. یہ آقا علیہ السلام کی سنت ہے. مطالبہ کر کے، اصرار کے ذریعے آقا علیہ السلام ساتھ لے گئے. اور آپ کو معلوم ہے کہ ہر سفر پر آقا علیہ السلام ازواج مطہرات میں قرآن اندازی کر کانا اذا اراد سفرا اقرأ بین نسائہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جب کبھی آقا علیہ السلام سفر کا ارادہ فرماتے، اپنی ازواج کے درمیان قرآن اندازی کرتے، اور قرآن اندازی میں جس کا نام نکلتا اس زوجہ مطہرہ کو ساتھ لے جاتے. صحابہ کرام بھی لے جاتے. آپ نے دیکھا کہ غزوات میں بھی ازواج مطہرات گئی ہیں، بڑے طویل سفروں میں بھی ساتھ گئی ہیں، حج کے سفر میں بھی گئی ہیں، عمرے کے سفر میں بھی گئی ہیں، حجۃ الوداع پہ بھی گئی ہیں، اور دیگر سفروں میں بھی کئی مقامات پر ازواج مطہرات میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، دیگر ازواج مطہرات کا، شہزادیوں کا اور دیگر فیملیز کا جانا. سیدنا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام جب میدان کربلا گئے تو پورا اپنا خانوادہ نبوت، اہل بیت اطہار، اپنی فیملیز کو ساتھ لے کر گئے. آپ کے پاس کتنے واقعات صحابہ کرام کے یہ معمولات، سفر پہ لے جانا، ڈنرز پہ لے جانا، یہ جو سوشل گیدرنگ ہیں پراپر، جہاں دین کی تعلیم کے مطابق ماحول صحیح ہو، جہاں اپنے ماحول مہیا کر سکیں، اگر صحیح نہیں بھی تو آپ مہیا کر سکیں، ارینج کر سکیں، مگر انہیں اپنی لائف کی انٹرٹینمنٹ میں، انجوائمنٹ میں شریک کار کرنا اور شریک رکھنا. یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اس کا یہ لطیفہ ہوا، میں نے یہ بات کینیڈا میں ایک بیان میں، ایک مجلس میں احباب کو محدود سی مجلس تھی، سنا دی. اس میں خواتین بھی تھی، کوئی 200 کے قریب افراد تھے. ایک نجی مجلس تھی، ملنے کے لیے میرے پاس، وہ ایک جگہ پہ ایک ڈنر تھا، تو مرد بھی تھے، ان کی عورتیں بھی تھی. جب یہ حدیث سنا دی تو اس کے بعد یہ ہوا کہ وہ لوگ جو بیویوں کو کبھی لے ہی نہیں جاتے تھے ساتھ، یا کم لے جاتے تھے، کبھی لے گئے کبھی نہیں، تو بیوی نے جا کے پھر جب کبھی ڈنر کا ٹائم آنا، کوئی دعوت پہ جانے کا وقت آنا، تو پھر ان کی بیوی نے شروع کر دیا وحاذ ہی، وہ حدیث سناتی تھی وحاذ ہی، تو کر کے تو اس کے بعد ساتھ جانا پھر کھانوں پر. تو ان کو ڈنر پہ جانے کے مواقع مل گئے. مقصد ہے کہ زندگی آقا علیہ السلام نے جو تعلیم دی ہے، وہ زندگی میں سہولت ہے، نرمی ہے، محبت ہے، پیار ہے، حقوق ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مری گئی وہ حدیث جو میں نے ابھی پہلے پڑھی. آپ فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد سفرا اقرأ بین نسائہ فایتہن خرج صامها خرج بها معه. آقا علیہ السلام جب کبھی سفر کا ارادہ فرماتے، آپ اپنی ازواج مطہرات کے درمیان قرآن اندازی کرتے، جس کا بھی نام اور جس کا نام نکلتا اس قرآن میں، اس کو آپ ساتھ لے جاتے.